کیا غلطی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ غلطیاں جاننا ناٹ ٹو ڈوز یا انامپورٹنٹ چیزوں کا جاننا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ آج کل کے وہ دور ہے جس میں ٹو ڈوز جاننے سے بہتر ہے مطلب ناٹ ٹو ڈوز جانے کہ مجھے کیا نہیں کرنا ان آرڈر کہ مجھے کیا سیٹ کرنا ہے. سو کیا غلطیاں ہیں جو ہم لوگ اس رمضان کے ویلکم کرنے میں، اس کی پریپریشن میں اور اس کے اسٹارٹ ہونے میں کر رہے ہوتے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا، اس میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے پہلی تو یہ ہے کہ رمضان المبارک از ناٹ این ایزی ٹاسک، یعنی ان سینس کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک جو ہے اف یو ویلکمنگ اٹ اور اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار اس، اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈیفینیٹلی اس میں مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اور خاص طور پہ ابھی تو رمضان آخرکار ابھی بھی گرمیوں میں ہی کسی نہ کسی صورت میں آ رہا ہے، تو اس کے لیے روزے ہیں، ظاہر ہے اس پہ ایک تھکاوٹ بھی ہے اور اس میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون دو وی آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ بیکاز اسپرچولی آپ کو بہت زیادہ اس کی اپلفمنٹ ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ بندہ تھک جاتا ہے، خاص طور پہ آخری رمضان تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس بندہ ایک قسم کا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، نہیں کنٹینیو کر پا رہا ہوتا ہے، یا پھر بندہ جس زیل کے ساتھ اسٹارٹ کرتا ہے اینڈ نہیں کر پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک از ڈیمانڈنگ، لیکن ڈیمانڈنگ یعنی مشکل ہے اور اس کا خوف بھی ہے. میں نے دیکھا لوگ تھوڑا سا نا ڈرتے بھی ہیں کہ رمضان آئے گا، پانی روزے رکھنے پڑیں گے اور گرمی ہے اسے کیسے مینیج کریں گے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ ریلیکسیشن بھی دی جاتی ہے کہ جی چل جلدی چھٹی ہو جائے، بھائی گھر میں سو آرام کرو، چھٹیاں کرو، زیادہ تر آف لے لو، تو باہر نہ نکلو، کام نہ کرو، اوائڈ کرو، مطلب زیادہ تر ایکٹیویٹیز کو روکا جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی انرجی کو پریزرو کیا جائے اور وہ مشکل وقت کسی طریقے سے گزارا جائے روزے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو امبریس کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی ہمیں یہ مشکل میں اور اس تکلیف میں ڈالنا ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر فار ایگزامپل روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھتے ہوئے سو جاتا ہے، فار ایگزامپل پورا دن گزار لیتا ہے اور وہ اس ٹائم اٹھتا ہے جب افطاری کا ٹائم آتا ہے، بے شک درمیان میں نماز کے لیے اٹھتا ہو، پوری رات جاگتا ہو، تو جو اصل روزے کا مقصد ہے، جو گرمی اور جو پیاس، جو تھکاوٹ اور جو بار بار چاہت پانی کی اور اپنی خواہشات پر کنٹرول، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اس کا کوئی اٹس میننگ لیس ان دیٹ وے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ رمضان آپ کو نارمل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، آپ کو تھکنا چاہیے، آپ کو نارمل کام کرنے چاہیے، تاکہ آپ کو باقاعدہ فیل ہو اس کی اہمیت کا، یعنی جو ایکچولی دا مین پرپس ہے نا روزے کا وہ حاصل ہو. میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں اس سے، اینڈ دیٹ از دے لوکنگ فار دی ایز، کہ کسی طریقے سے، کیونکہ وی آر لیونگ ان دی ایج آف کنوینئنس. سیدھی بات ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایز، اے سی تن کے لگاؤ، یہ سارا کچھ. تو آئی تھنک دس از ون آف دی تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ایکچولی سچ ورڈز کہ یار روزہ بہت لگ رہا ہے، یار یہ تو بڑا مشکل ٹائم آ گیا ہے، مت کرو میرا روزہ ہے، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا کہ ہم بہت زیادہ وی فیل سیلف پیٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا بڑا احسان کیا پورے ملک و قوم پہ. آئی تھنک اس کو امبریس کرنا چاہیے کہ یو شوڈ لو دیٹ انکمفرٹیبلٹی اینڈ ایکسیپٹ اٹ اینڈ میک شیور اس نیت سے داخل ہو کہ مجھے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کسی چیز کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک ہمیں سب سے زیادہ جو رمضان کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے کوئی برڈن نہیں رہے گا. اگر آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو ابو جہل اور اس طرح کے جو کفار تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبے لمبے قیام کرتے. تو انہوں نے بولا یہ تو آپ کے لیے مشقت بن گیا ہے، جبکہ ان کے لیے مشقت تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عبادت میں ایک محبت تھی کہ ان کے لیے قیام ایک شرف تھا. ہمارے لیے رمضان از لائک دا برادرز آف یوسف علیہ السلام. رمضان از لائک یوسف علیہ السلام کی طرح، از لائک ون آف دا موسٹ بیوٹیفل منتھ. اور ہمیں جب یہ دیا گیا ہے تو ہم، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یوسف میں کہتے ہیں نا کہ جو کیرمین والے تھے انہوں نے بڑی سستے دام لگایا یوسف علیہ السلام، ان کی ویلیو کچھ اور تھی. تو ہم بھی رمضان کی بڑی سستی ویلیو لگا دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں عبادت فار دا سیک آف ریچول ہو رہا ہوتا ہے، عادتاً عبادت ہوتی ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کس طرح سے ایک موقع دے رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو الاؤ آور سنس ٹو گیٹ فارگیون، کہ ہمیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں رمضان کی ایکسکیوز میں تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی روٹین نہ چاہتے ہوئے درست ہو جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ گھر جلدی پہنچ جاتے ہیں، بیکاز لوگ جو ہے اپنی پوری ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس منتھ از فل آف برکہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا گفٹ ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اور اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے، اس اپرچونٹی کی اہمیت کو سمجھا جائے. اور جب تک اہمیت کو نہیں سمجھیں گے آپ کی زندگی میں اس چیز کو ویلیو کرنا اور اس کو واقعی میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا آٹومیٹکلی پاسبل نہیں ہوگا. میں تو ایک حدیث پڑھتا جس میں رمضان کی ہر رات کو جیسے رمضان داخل ہوتا ہے نا، اناؤنسمنٹ کرنے والے اینجلز اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے اور پانے والے اور ایفرٹ کر اور بھاگ دوڑ کر کوشش کر، ویا باغی شر اکثر، اے شر کو پانے والے اب تو رک جا، اب تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اب تو جنتیں کھول گئے. اللہ تعالیٰ رات کے آخری تیسرے حصے میں پہلے ہیون پہ آ جاتے ہیں، اور اب تو یہ بخششوں کا مہینے تو اب تو رک جا. سو دا پوائنٹ از جس ایگزیکٹلی کہ سم پیپل آر رمضانی مسلمس، کہ رمضان کے رمضان عبادت کی، رمضان میں مسجدوں میں آ گئے اور رمضان عید کے دن پہ السلام علیکم عبداللہ جی اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. شوڈ نیور بی لائک دیٹ کہ جس میں ہم رمضان میں تو مسجد تعارف ڈیولپ کر لیں
کہ قرآن کو رمضان تو پڑھ لیں اور یہ ایم کریں کہ مجھے رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے، یا 2 دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں لوگ، بٹ اس کے بعد سال میں کسی بھی ٹائم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا. ڈیفینیٹلی رمضان ایک ڈیٹاکس ہے، ایک بوسٹ ہے، ایک کیٹلسٹ ہے، آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، بٹ رمضان کا ایم ہونا چاہیے کہ گناہوں کو سارا معاف کروا کے اگلے 11 سال اتنی انرجی اور اتنی اسپرچولیٹی انسان گین کر لے کہ اس کو چلا سکے انشاءاللہ. اصل میں یہاں پہ نا ہمیں ان لوگوں کو تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے جو کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، باقی بھی اپنے آپ سے پوچھیں، جب ہم دین کو پریکٹس نہیں کرتے تھے تو کیا وجہ تھی؟ آئی ایم شیور کہ آپ ایگری کریں گے کہ شاید آج سے 10-15 سال پہلے آپ کا رمضان اتنا میننگ فل نہیں تھا جتنا اب ہے. اگر آپ تھوڑا سا میکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھیں، یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں جسے ہم کہیں گے نا، ہم تھوڑا سا ایمپیتھائز کرتے ہیں، لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک. تھوڑا سا لوگوں کو یہ احساس کروانے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے روزے ہماری ضرورت ہیں، جس طرح کہ ہر عبادت ہماری ضرورت ہے، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کریں جو کہ توحید کی جان ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم وہ احادیث بھی ذہن میں رکھیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ کوئی بھی عمل اتنا اللہ کے قریب نہیں کرتا جتنا کہ کوئی فرض عمل کرتا ہے. عام طور پہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا کہ آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ کو طرح طرح کے والنٹری ایکٹس بتائیں گے، لیکن ہم یہ زاویہ بھول جاتے ہیں. اسی لیے امام ابن قیم نے بہت اچھی مثال دی رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ جمعہ ایک مسلمان کے ہفتے کا بیلنس ہے، رمضان ایک مسلمان کے سال کا بیلنس ہے، اور حج زندگی کا بیلنس ہے. یہ زاویہ اگر ہم رکھیں کہ رمضان میرے اور آپ کے لیے آیا ہے تو پھر، اور یعنی دیکھیں کوئی بھی پریکٹسنگ مسلمان ہے وہ رمضان کے اینڈ پہ یہ نہیں کلیم کرے گا کہ ہاں میں نے حق ادا کر دیا، ایک ریگریٹ تو رہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ فریم آف مائنڈ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے تو پھر ہم یہ نیگیٹو افرمیشنز نہ کریں اور پازیٹیو افرمیشنز کریں کہ نہیں ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آسان کرے.